دارو یہ وہ بچے ہیں جو کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے ہوئے پھر رہے ہیں. رات کا سناٹا ہے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا اب نیند آ رہی ہے. بھیا اب ایسا کرتے کہ یہ آرام کرتے ہیں. ارے جاتی تھی اجل ساتھ جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑک جاتا تھا ڈر جاتے تھے دونوں. روزاداروں دونوں بچے پیڑ پر چڑھ کر بیٹھ گئے جہاں پانی بھی موجود تھا. کیا دیکھا؟ ارے توآ کی کنیز صبح نمودار ہوئی پانی بھرنے کے لیے آئی. چاند کی روشنی میں دو چاند سے چہرے دکھائی دیے. اوپر دیکھا بچوں تم کون ہو؟ بچوں کو نیچے اتارا. اتارنے کے بعد کہا ہم یتیمان مسلم ہیں. کہا آؤ میرے گھر چلو. دونوں بچوں کو کنیز گھر لے کر آئی. توآ سے کہا یہ بچے ہیں ارے جن سے تو بہت پیار کرتی ہے, جن کے گھر کو تو بہت چاہتی ہے, لو مجھے انعام چاہیے. میں ان بچوں کو لے کر آ گئی. ارے توآ نے کیا دیکھا؟ بچوں کے بال گرد سے ہٹے ہوئے ہیں, لباس پھٹا ہوا ہے. کیا کہا بچوں ارے پہلے نہا لو, اس کے بعد کھانا کھا لینا, اس کے بعد آرام کر لینا. ارے بچوں نے کہا اے معظمہ ارے ہم سے تو نہانا بھی نہیں آتا. کیا کم سنی تھی بچوں کی, ہم سے تو نہانا بھی نہیں آتا. ارے توآ نے بچوں کو نہلانا شروع کیا. تاریخ کہتی ہے کہ جب چھوٹے بھائی کے سر پر توآ نے پانی ڈالا بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بڑے بھائی نے پوچھا بھیا ارے یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا اے میرے بھیا ارے اماں بہت یاد آ رہی ہے. ارے اماں بھی اسی طرح نہلایا کرتی تھی. اماں بھی اسی طرح نہلایا کرتی تھی. روزاداروں بچوں نے کھانا کھایا, حجرے میں جا کر آرام کرنے لگے. رات کا سناٹا ہے. ارے بچوں نے بابا کو خواب میں دیکھا, رونا شروع کیا, بغل گیر ہو گئے. لو میں نے مصائب کو تمام کیا, بس آخری جملہ ہے مصائب کے. بغل گیر ہوئے, رونا شروع کیا. ارے اسی توآ کا جو شوہر تھا بہت ملعون تھا. تاریخ کہتی ہے کہ بیٹے نے مخبری کی, روایتوں مختلف ہے کہ شوہر نے جا کر مخبری کی. جیسے ہی ارے حارث نے بچوں کے رونے کی آواز کو سنا, آواز کو سننا تھا, چراغ کو روشن کیا, حجرے میں گیا. جانے کے بعد کیا دیکھا؟ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. دونوں کی زلفوں کو پکڑا, کھینچتا ہوا حجرے سے باہر لے کر آیا. ارے تاریخ کہتی ہے رات کا سناٹا تھا. دونوں بچوں کو سہنے خانہ میں لا کر باندھا. ارے اگر باندھ دیتا ان عزاداروں کو صبر آ جاتا. تاریخ نے لکھا ایک تماچا محمد کے مارا, دوسرا ابراہیم کے. دونوں بچوں کے تماچے مارے. صبح نمودار ہوئی, دونوں بچوں کو لے کے دریا کے کنارے لے کر چلا. تاریخ کہتی ہے اسی دریا کے کنارے لے کر آیا. ارے کیا کہتا ہے کہ بچوں تم میں سے پہلے کون سا شہید ہونا چاہتا ہے؟ چھوٹے بھائی نے کہا ارے پہلے مجھے شہید کر دو, پہلے مجھے قتل کر دو, کیونکہ بڑا بھائی جو ہے باپ کے برابر ہوتا ہے. بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے. بڑے نے کہا پہلے مجھے قتل کر دو, چھوٹا بھائی بیٹے کے برابر ہوتا ہے, مجھ سے اس کا شہید ہونا دیکھا نہیں جائے گا. بچوں نے کہا بس اور مصائب تمام ہو رہے ہیں, جیسے چاہے پرسہ دینا, یتیمان مسلم کا پرسہ ہے. لو عزاداروں کہا ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو. تاریخ کہتی ہے ارے ملعون کہتا ہے بچوں تمہیں نماز بچانے والی نہیں ہے. بچوں نے ایک جملہ کہا ارے ہم بچنے کے نماز نہیں پڑھ رہے, خوشنودی خدا کے نماز پڑھتے ہیں. تاریخ کہتے ہیں ارے جیسے ایک بھائی کے گلے پر کند خنجر چلا, سر کو اپنے پاس رکھا, لاشے کو دریا میں پھینکا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے خون میں اپنے آپ کو غلطان کر دیا. دوسرے بھائی نے کہا بھیا ابھی جانا نہیں, ہم بھی آ رہے ہیں. دوسرے بھائی کے سر و تن میں جدائی ہوئی. دونوں بھائیوں کے لاشیں آپس میں مل کر چلے.
اے یتیمان مسلم وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بار الہ جو ان پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو قرض دار نے قرض کیا ہے غیب سے فرما، بار الہ تیرے واسطہ بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کا جو بیماری ہمارے دوران پھیل رہی ہے ہم کو جلد سے اس سے نجات عنایت فرما، بار الہ تیرے واسطہ بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام کا مولانا شمیم صاحب کو جلد سے شفا کاملہ واجلہ عنایت فرما، بار الہ طلاب علوم دینیا تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، ان سب کو علوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزین و منفر فرما، بار الہ ہماری اس مختصر سی بات قبول فرما، اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عنایت فرما، بار الہ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔